کہ انہوں نے عمران خان کا، نواز شریف کا، زرداری کا ذائچہ بنایا۔ ان میں سے کون ان کو اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کون پستی کی گہرائی میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سب سے اوپر جو ہے مطلب ہے وہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے، عمران خان، اور جو ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے زرداری یا بلاول کا۔ اچھا، مریم اور حمزہ یہ کہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ بھی تو سیاست میں ہیں۔ کچھ اندیکھی طاقتیں جنہوں نے ہمیں کنٹرول میں کیا ہوا ہے، کرپٹ لوگ ان کے کماؤ پتر ہیں۔ آپ نے 4 سٹارز کے بارے میں ہمیں بتایا، آج کے سٹار کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں غاطب علی شاد صاحب۔ آج ان سے سٹارز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ ہمیں بتا چکے ہیں قمر کے بارے میں، شمس کے بارے میں، عطارد اور زہرہ کے بارے میں۔ اس کے بعد کون سا سٹار آتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا، نواز شریف کا، زرداری کا ذائچہ بنایا۔ ان میں سے کون ان کو اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کون ان کو بالکل سٹیبل نظر آ رہا ہے ایک ہی جگہ پر، اور کون پستی کی گہرائی میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ان 3 کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ان سے ساتھ ہی یہ بھی پوچھ لیں گے کہ حمزہ شہباز، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، ان کے ذائچے کیا کہتے ہیں؟ جی غاطب علی شاد صاحب، پہلے سیاسی سوال کا جواب۔ زرداری، عمران خان اور نواز شریف۔ جی آپ کے سوال کے سامنے جو میرا علم جو ان شخصیات کے حوالے سے جو ایک جو ہے مطلب میری اپنی ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان جو ہے اس کا ذائچہ جو ہے وہ روحانی اثر یا جس طرح کے زمانے میں جو ہے اس کی حمایت کا اثر دیکھ رہے ہیں وہ سب سے اوپر ہے، اور جو ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے زرداری یا بلاول کا۔ یہ ایک درمیانی صورتحال ہے، مگر نواز شریف فیملی جو ہے یا ان کے جو مطلب ہے مریم نواز کا ذائچہ دیکھتا ہوں یا نواز شریف کا ذائچہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ ان کے اوپر ایک شدید قسم کی گردش ہے، تو ان کے جو ہے بہت نیچے جو ہے مطلب جانے کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جیسے جو ہے انسان جو ہے اپنے اچھے وقت کو یاد کرتا ہے، ہر جلسے کے اوپر یا ہر جو ہے کنونشن کے اوپر جو ہے بندہ کوئی نہیں آتا، تو اس طرح کی صورتحال مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اور جو ہے بیچ میں جو ہے جیسے جو ہے بڑے لوگ اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ہے وائے سے جو ہے وہ زرداری کو کچھ قوت دلانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے کچھ طریقہ کار بندوبست بھی سوچ رہے ہیں، تو وہ درمیان میں آتے ہیں۔ اور سب سے اوپر جو ہے مطلب ہے وہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے، عمران خان، وہ جو ہے اس کو جو ہے دبوچے رکھیں، نہ چھوڑیں، وہ اپنی جگہ کسی بندے کو کھڑا کر دے، وہ دوسرا کر دے، تیسرا کر دے، یعنی وہ جو بھی بندہ کھڑا کرے گا عوام اس کو ووٹ دے گی، وہ سب سے اوپر نظر آ رہا ہے مجھے۔ اچھا، مریم، بلاول اور حمزہ یہ کہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ بھی تو سیاست میں ہیں۔ ان کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ پوری فیملی اور جو ہے پوری پارٹی کے حوالے سے جو تبصرہ کر چکا ہوں کہ یہ پی پی جو ہے وہ درمیان میں نظر آتی ہے، اور جو ہے اس سے نیچے جو ہے یہ مطلب نون لیگ نظر آتی ہے۔ اچھا، عمران خان جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو وہ ایک پتہ پھینکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایسے پتے وہ پھینکتے گئے کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، گو کہ گرفتار ہوئے، جیل میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اب جو ورچوئل جلسے کا اعلان کیا، کر کے بھی دکھا دیا، تو کیا عمران خان کے پاس یہ اپنی مقبولیت میں اضافے کا آخری پتہ تھا یا ایسے اور بھی پتے ان کے پاس ہو سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتے ہیں آپ کے علم کے مطابق؟ آپ کے پہلے سوال کے سامنے روحانی حوالے سے جو ایک گیس ہے وہ مطلب پیش کیا ہے، آپ اس سوال کے سامنے جو ہے جو ظاہری صورتحال ہے اس کے بارے میں اظہار کروں گا کہ مطلب کچھ اندیکھی طاقتیں یا جنہوں نے ہمیں کنٹرول میں کیا ہوا ہے، کرپٹ لوگ ان کے کماؤ پتر ہیں۔ اب وہ جو ہے ان کو ہی لانے کے لیے، اپنی اس کمائی کے لیے، اپنے اس فائدے کے لیے جو ہے وہ تمام حربے استعمال کریں گے۔ فرض کر جو ہے وہ اس الیکشن میں اس طرح کی صورتحال کر کے ان کو لے بھی آتے ہیں تو مطلب ہے وہ پبلک میں اتنی ویلیو تو رکھتے نہیں ہیں، فساد تو پھر بھی پڑے گا۔
تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دنیاوی و ظاہری طریقہ کار جتنے بھی ہیں وہ فلاپ ہوں گے. میرے پاس تو یہی علم ہے. اور جو ہے مطلب اس کے زیر تحت جو ہے اگر مریم کو آگے لانے کی کوشش ہے، یہ آج سے نہیں ہے بلکہ 2-3 سال سے یہ کوشش جاری ہے کہ کبھی مریم کو عوام کے آگے کر دیتے ہیں، کبھی بلاول کو آگے کر دیتے ہیں کہ عوام اس کے پیچھے لگ جائے، مگر عوام تو ان دونوں کے پیچھے نہیں لگ رہی. یہ تو قدرت کا ایک اور فیصلہ ہے، عوام کسی اور طرف ہے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ عمران خان جس طرح سے کارڈ کھیل رہے تھے، پتے دکھا رہے تھے، جو بھی انہوں نے پتہ چلا، چال چلی، اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا. تو ورچوئل جلسہ یہ ہوا ہے، پوری روکنے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان نے جلسہ کیا. عمران خان نے نہیں بلکہ تحریک انصاف نے جلسہ کیا، کامیاب ہوا. میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ عمران خان نے یہ جو رجحان متعارف کروایا، کامیاب رہا، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، تو کیا عمران خان مزید بھی ایسے کوئی رجحانات متعارف کرواتے رہیں گے یا بس ان کے پاس آخری پتہ تھا، ابھی ان کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا؟ دیکھو جو ہے اگر جو ہے واقعتاً الیکشن کے جو ہے ابتدائی صورتحال ہوتی ان کو نظر آتی ہے تو جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے دوسری پارٹیاں بھی کوئی ایک آدھ کوشش کر کے دیکھیں. مگر یہ ان وہ جو پیچھے طاقتور صورتحال ہے، مطلب ایسے جلسوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سرکاری مشینری کا جو الٹا پہیہ چل رہا ہے اس کو روکنے کا یہ سبب نہیں بنیں گے. یہ جو ہے ڈیجیٹل جلسے جو ہیں یا ایسی جو ہے صورتحال، اس کو تو وہی جو ظاہری صورتحال ایسے گرفت کر کے جو ہے اس مشینری کو روکا نہیں جائے گا جب تک، اس وقت تک جو ہے یہ الٹا پہیہ چلتا رہے گا. لہذا اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیٹ کے جلسے جو ہیں وہ حقیقی صورتحال جو وقت چار ہے اس کو پورا نہیں کرے گا. اچھا، آپ نے 4 سٹارز کے بارے میں ہمیں بتایا، آج کے سٹار کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ قمر کا، پھر شمس کا، پھر جو ہے وینس کا بتایا. تو آج جو ہے میں یعنی زمین کا جو شمس سے جو ہے تیسرے دائرے پہ آ جاتی زمین، اس کو جو ہے اس کا جو ہے مین نشان تو قمر لیا جاتا ہے، مگر زمین کا بھی ایک اہم جو ہے صورتحال جو کہ زمین کے اوپر موجود انسان ہیں ان کو کشش ثقل نے جو ہے مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے اس ستارے میں کہ وہ زمین پہ موجودات کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے، کنٹرول کیے ہوئے، جس کا جو ہے قرآن میں ذکر یہ ہے کہ مطلب جو ایک عام مفہوم لیا جاتا ہے کہ بڑی بڑی میکھیں زمین پہ گاڑی کے زمین والوں کو لے کے ہلنے نہ لگے، تو وہ کشش ثقل ہے. کشش ثقل جو ہے ایسے دباؤ رکھتی ہے زمین کی طرف کہ اوپر سے چیز نیچے آتی ہے اور ہر چیز زمین کے اوپر جو ہے اسی کشش ثقل سے جو ہے ٹکی ہوئی ہے. تو یہ زمین سٹار جو ہے مطلب ہے زمین کا ستارہ جو ہے یہ اثر رکھتا ہے. اب اس کے بعد جو اگلا دائرہ آ جاتا ہے یعنی چوتھا دائرہ، اس میں جو ہے مریخ ستارہ ہے جو آسمان پہ بھی سرخ نظر آتا ہے اور اس کی زمین کے اوپر بھی جو ہے یہ سرخ کلر کی مٹی یا پہاڑ یا جو کچھ بھی ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہ انسان کے خون سے تعلق رکھتا ہے، یہ انسان کے جو ہے مطلب ہے وہ حوصلہ اور ہمت سے تعلق رکھتا ہے. اگر حوصلہ اور ہمت انسان کے اندر ہو تو انسان جلدی غصہ نہیں پکڑتا، جلدی پزل نہیں ہوتا، جلدی بے ہمت نہیں ہوتا. اگر جو ہے مریخ اسٹار جو ہے وہ انسان کے ذائقے میں کمزور ہو تو بندہ جو ہے وہ بڑی کمزور فطرت کا مالک ہوتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جلدی جو ہے مطلب ہے کوئی فیصلہ کر بیٹھے گا، کبھی کوئی فیصلہ کر بیٹھے گا، یعنی جو ہے اس میں غیر پائیداری جو ہے پائی جاتی ہے. تو کس مہینے میں اطلاق ہوتا ہے اس کا؟ مارس جو ہے مریخ اسٹار جو ہے یہ برج حمل کا ہے، تو اس کا اسٹار جو ہے وہ 22 مارچ سے 22 اپریل تک کا ٹائم ہے اس کا. اچھا جی. تو اس عرصے میں جو پیدا ہوتے ہیں بڑے مہم جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ضد بڑی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ زیادہ لوگ پولیس میں یا فوج میں
یا ایسی مہم جوئی کے کاموں میں جو ہے یہ بے دھڑک جو ہے مطلب حصہ لیتے ہیں، اور جو ہے یعنی عام لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی میں پڑھ لکھ گیا ہوں مگر میں پولیس میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ عمل والے کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فوج میں یا ہمیں جو ہے پولیس میں بھی جانا پڑے گا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، یعنی یہ بڑے با ہمت ہوتے ہیں۔